बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाब क्या कहते हैं, इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशिक़ दवर हाज़िर है। मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह बताने के लिए कि आपके बताए गए ख्वाब क्या कहते हैं मशहूर मुब्बिर हाफ़िज़ अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब। नाज़रीन किराम, लोगों को तजस्सुस होता है कि उनके शागिर्द, उनके लावाक़ीन इंतकाल के बाद किस हाल में हैं और उनके साथ क्या मामला हुआ। और बुज़ुर्गान दीन के कई ऐसे वाक़यात किताबों में मिलते हैं, अगर आपको वक्त मिले तो आप पढ़ सकते हैं, नेट पे भी जाकर भी निकाल सकते हैं। एक बुज़ुर्ग का वाक़या है कि उनको ख़्याल आया कि अपने दोस्त या शागिर्द के हवाले से पूछूं क्या मामला रहा। तो एक दिन ख्वाब में उनके शागिर्द या उनके दोस्त ख्वाब में आए, पूछा भाई आपके साथ क्या मामला हुआ। कहने लगे अल्लाह पाक ने बड़ा करम कर दिया। पूछा कौन सा अमल आपकी राहत व सुकून का वसीला बना। कहने लगे मजालिस ज़िक्र, यानी ज़िक्र की महफ़िलें जो मैं मजलिसें करता था उससे मुझे बड़ा सुकून मिला और अल्लाह पाक ने मेरे इस अमल को कबूल करके मेरी बख्शिश फरमा दी। कि सूरह बकर में भी है, मुफ्ती साहब भी आपको बताएंगे कि अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला फरमाता है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तो मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। तो ज़िक्र की बड़ी अहमियत है, ज़िक्र क्या होता है, कैसे करते हैं, इस वाले से भी इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब से गुफ्तगू करेंगे, यकीनन इस उम्मीद के साथ कि आपके और मेरे इल्म में इजाफ़ा होगा। आप देखिएगा आपके टीवी स्क्रीन पर हम अपने टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। आप अपने अच्छे अच्छे सच्चे सच्चे ख्वाब हमें सुनाइए। मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। बशर गुफ्तगू आगाज़ करेंगे मुफ्ती साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। क़ादिर कायनात, रब्बे कायनात अपने बंदों को इस तरह फरमा रहा है, क्या फरमाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जी आशकाल भाई, बड़ा आसान सा फार्मूला है कि आपको कहीं ये मालूम हो जाए कि फ़लाँ जगह बैठकर मुफ्ती साहब ने मेरे गैर मौजूदगी में मेरा ज़िक्र किया था, वहाँ पर बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, तो आपका सैरो खून वैसे ही बढ़ जाता है बिल्कुल सही कि मेरा ज़िक्र किया था। कोई आकर आपसे कहे कि यार वो फ़लाँ शख्स था 10 बंदों में बैठा हुआ था और मुझे उसने कहा कि आशकार भाई को मेरा सलाम देना, आप कितना खुश हो जाते हैं। और फिर ऑटोमेटिकली क्या होता है कि 10 बंदों के दरमियान बैठकर आप भी उसका ज़िक्र करेंगे और आप भी सबके सामने कहेंगे उसको अहमियत देते हुए कि मेरा सलाम उससे कह देना। ये एक यूँ समझ लें कि कहते हैं ना कि हर अमल का रद्द अमल है। ये तो मैंने समझाने के लिए ये मिसालें दी और ये अर्ज़ किया। अल्लाह तबारक व तआला दो जहाँ का खालिक व मालिक है। एक इंसान किसी इंसान के ज़िक्र खैर को रायगां जाने नहीं देता और उस ज़िक्र के रद्द अमल में उसका भी ज़िक्र खैर किया करता है, तो वो खालिक कायनात जो हर शे पर कादिर है, इंसान तो हर शे पर कादिर नहीं, वो अपनी बिसात भर उसका ज़िक्र करता है। खालिक कायनात क्या यानी उस ज़िक्र खैर को रायगा जाने देगा। और फिर इंसान अपनी बिसात के मुताबिक ज़िक्र करता है, लेकिन वो अपनी शान के मुताबिक ज़िक्र फरमाएगा। वो अपनी शान के मुताबिक फिर ज़िक्र करने वाले को उसका जो रद्द अमल है वो अता फरमाएगा। तो इसीलिए आप देखें कि अच्छा, ज़िक्र ये भी मैं अर्ज़ कर दूँ कि ज़िक्र कहते हैं याद करना, ज़िक्र याद करना। तो ये ज़िक्र फ़कत ज़बान का नहीं है, ये ज़िक्र ज़बान के साथ हो तो ज़िक्र बिल लिसान कहलाता है, ये ज़िक्र आज़ा के साथ हो तो ये ज़िक्र बिल जवारिह कहलाता है, और ज़िक्र जब दिल के साथ हो तो ये ज़िक्र बिल क़ल्ब कहलाता है। ज़बान का ज़िक्र जैसे अल्लाह का नाम लिया हमने, उसकी सिफ़ात को याद किया, उसकी सिफ़ात का नाम लिया, अल्लाह को सिफ़ाती नामों से, उसके ज़ाती नामों से पुकारा। ज़िक्र बिल जवारे ये है कि अल्लाह ताला की बारगाह में आपका एक एक उज़्व उसके अहकामात की फर्माबरदारी में लग जाए, ये ज़िक्र बिल जवारे है। और ज़िक्र बिल क़ल्ब कि एक वक्त ऐसा आता है कि जब ज़बान से बंदा ज़िक्र खैर जो है कसीर यानी ज़्यादा तादाद में करना शुरू कर देता है, उसका आदी बनता है, तो रफ्ता रफ्ता उस ज़बान के ज़िक्र की वजह से उसका दिल भी ज़िक्र का आदी बन जाता है। फिर ज़िक्र भी याद इलाही में माह हो जाता है। यानी यहाँ पर ज़बान भी अल्लाह अल्लाह कर रही है, दिल भी अल्लाह अल्लाह कर रहा है और आज़ा भी अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। तो यही वो ज़िक्र है जिसके लिए रब ताला फरमाता है मेरे बंदे फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम,
تو مجھے یاد کر، میرا ذکر کر، میرا تذکرہ کر۔ جواباً میرا وعدہ ہے کہ میں تجھے یاد کروں گا، میں تیرا ذکر کروں گا، میں تیرا تذکرہ کروں گا۔ اچھا، ہمارا ذکر یہ ہوتا ہے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم۔ اس کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ نے اللہ کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا یا اشکار، یا سہیل، یہ فرمائے گا؟ نہیں۔ دیکھیں، ہم نے اپنی بساط کے مطابق ذکر کیا، اب وہ جب ذکر کرے گا نا اپنی شان کے مطابق فرشتوں کے سامنے، اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، جب میرا بندہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے میں اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، جب میرا بندہ مجھے ذکر جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں کہ دیکھو تو صحیح کہ میرا فلاں بن فلاں بندہ میری بارگاہ میں میرا ذکر کر رہا ہے، اور اس کا ذکر کرنا فرشتوں کے سامنے کہ میرا فلاں بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، اور پھر جواباً کیا ہوتا ہے کہ اس پر رحمتوں کا، نعمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اس پر کرم کی بارشیں ہوتی ہیں، بخششوں کا نزول ہوتا ہے، یہ ساری برکتیں اللہ رب العالمین اسے عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ذکر کی معراج کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا ذکر ہے، اور محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ناظرین آپ دیکھیں، یہ ہم نے ذکری محفل سجائی، آپ نے سنا، آپ بھی اس محفل بلکہ میں ایک جملہ شامل کہوں گا، بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آپ جائیں نا تو ایک نعرہ بلند ہوتا ہے، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آئے تو مریدین نے پوچھا کہ حضور یہ کیا ہے؟ کہا کہ تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، بابا صاحب نے پوری زندگی اللہ اللہ کیا، اب ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ نبھا رہا ہے، فَاذْكُرُونِي اذکرکم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کو، موجود ہے مجھے پتہ ہے آپ ٹیلی فون لائن پر۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی طارق محمود بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ جی طارق بھائی تو فیصل آباد سے بات کر رہے ہیں۔ طارق صاحب اپنا خواب سنائیے گا۔ جی خواب میں نے دیکھا کہ میں نے وائٹ کلر کا کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا، بہت چمکدار ہے وہ، تو سر پہ میں نے صندوق بھی اٹھایا ہوا، میں اپنے گاؤں کی طرف جا رہا ہوں، تو پیچھے سے ایک چور یا ڈاکو آتا ہے، وہ مجھ سے ٹرنک چھیننا چاہتا ہے، تو ایک طرف سے بزرگ آ جاتے ہیں، وہ ہاتھ میں انہوں نے آسا بھی پکڑا ہوتا ہے بزرگ نے، وہ مجھے چور کو بھگا دیتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں بیٹا آپ اپنے گھر کی طرف جاؤ۔ اچھا۔ اس کے فوراً بعد دوسرا خواب دیکھتا ہوں کہ میں نے ایک بہت عمدہ نیا لباس پہنا ہوا ہے، تو آگے سے دو اجنبی لڑکے آتے ہیں، ریڑھی پہ کچھ فروخت کر رہے ہوتے ہیں پیاز وغیرہ، تو وہ سامنے سے آ رہے ہوتے ہیں، تو گلی میں تھوڑا سا کیچڑ گارا بھی ہوتا ہے، تو وہ جان بوجھ کے مجھ پہ نا چیٹے ڈال دیتے ہیں میرے کپڑوں پہ، میں بچنے کی کوشش بھی کرتا ہوں لیکن چیٹے مجھے پڑ جاتے ہیں، تو میں انہیں کہتا ہوں آپ نے اچھا نہیں کیا، جان بوجھ کے آپ نے چیٹے مجھے ڈال دیے، میں نے کہا میں نے عمدہ لباس پہنا ہوا تھا، آپ نے خراب کر دیا، بات یہ خواب ہے میرا۔ اچھا یہ بتائیں آپ کام کیا کرتے ہیں؟ جی کام میری چھوٹی سی شاپ ہے جی، تک شاپ۔ کس سے؟ دکان ہے۔ دکان۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے طارق بھائی، اپنا خیال رکھیے گا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اشرف بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ اشرف بھائی کراچی سے، جی اشرف صاحب خواب سنائیے گا اپنا۔ خواب میرا کچھ اس طرح ہے جناب، میں سمندر کی ساحل پہ جاتا ہوں، تو ایک سائڈ پہ پانی صاف ہے، ایک سائڈ پہ گندا پانی ہے، تو میں بولتا ہوں یہ کیا ہے، اس کی آلودگی پیدا ہوگی، کیا مسئلہ پیدا ہو گیا یہ نا، جی جی، تو میں پریشان ہوتا ہوں دیکھ کے، کیونکہ سمندر میں بھی اتنا گند، اور ایک سائڈ پہ پانی صاف، ایک سائڈ پہ میلا پانی ہے، تو دوسری کروٹ میں دیکھتا ہوں مڑ کے تو ایک دربار ہے، اس کے ساتھ میں مسجد ہے، تو مسجد بھی بڑی خوبصورت بنی ہے، مزار بھی بہت خوبصورت بنا ہوا ہے، تو میں دیکھتا ہوں تو میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں اتنا خوبصورت مزار ہے، کوئی آتا نہیں ہے یہاں پہ، تو میں دیوار کے ساتھ لیٹتا ہوں تو مجھے بڑی سکون کی نا نیند سی آ جاتی، نیند غالب ہو جاتی تھوڑی سی مطلب، ٹھیک ہے، تو پھر میں اٹھتا ہوں تو میں باہر کی طرف نکلتا ہوں، تو ایک کھلے میدان میں جاتا ہوں تو ویران ہی ویران ہے نا، تو ایک جانب قدم اٹھاتا ہوں تو دوسری جانب چلا جاتا ہوں، دیکھتا ہوں بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، سفید بلڈنگیں ہیں، تو مگر وہاں بالکل انسانی بشر نہیں ہے کوئی بھی مطلب، تو میں بہت پریشان ہوتا کہ اتنی مخلوق ہے، اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں خالی پڑی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، پھر دوسری قدم اٹھاتا ہوں تو پھر ادھر بھی یہی حالات دیکھتا ہوں، تو پھر پریشان ہو جاتا ہوں میں،
تو اتنے میں ایک وہ عورت آتی ہے, وہ مجھ سے کہتی ہے کہ آپ مجھ سے نکاح کر لو. تو میں بولتا ہوں بھائی نکاح کیسے ہو سکتا ہے, اس کے لیے 2 گواہ چاہیے آپ کی طرف سے, 2 میری طرف سے, ایک مکلم چاہیے جو ہمارا نکاح پڑھائے گا. ایسا تو ممکن نہیں ہے. بولا نہیں, آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے مجھے گواہ بنا کے آپ شادی کر لو مجھ سے. تو میں نے بولا ایسا ممکن نہیں ہے, گواہ کے بغیر ہو نہیں سکتا. بولا اللہ تو ہے نا. میں نے بولا اللہ بے شک ہے, ہماری شارک سے قریب ہے, مگر میں اللہ کے بغیر, آپ گواہ کے بغیر نکاح کوئی مانے گا نہیں. بولی اللہ تو گواہ ہے نا, آپ تو مان رہے ہو نا مجھ سے نکاح کر رہے ہو. تو اتنے میں فجر کی اذان ہوتی ہے تو میری آنکھ کھل اچھا جاتی یہ ہے. بتائیں میرا کہ خواب. آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں ہوٹل کا کام کرتا ہوں جناب. یہ کھانے پینے کا؟ جی جی جناب. نماز کی پابندی کرتے ہیں آپ؟ الحمدللہ پوری کوشش کرتا ہوں اللہ کی مہربانی ٹھیک ہے. سے. چلے ماشاءاللہ اشرف صاحب, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. اچھا ڈراپ ہو گئی کال. چلے ہم شارٹ بریک پہ جاتے ہیں ناظرین, آپ کہیں جگہ ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین, خواب کیا کہتے ہیں, ہم دوسرے سیگمنٹ میں داخل ہو چکے ہیں اور شامل کرتے ہیں کالر کو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے اور کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں پشاور سے بول رہی ہوں, سعدیہ. جی سعدیہ بہن, اپنا خواب سنائیے گا. میں نے 2 خوابوں کی تعبیر پوچھنی ہے. ایک میں نے کوئی 1-1.5 مہینہ پہلے خواب دیکھا تھا, جس میں اس وجہ سے دیکھا کہ کوئی ایسے صدا سے آئی ہے, میں نے دیکھا نہیں کہ کہاں سے آئی نا, جیسے غیبی سی آواز ہوتی ہے کہ جب نماز کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھتی ہیں تو اس کے ساتھ سورہ مزمل بھی پڑھا کریں. اچھا یہ آواز آئی آپ کو. ٹھیک. تو میں پھر شروع کی ہے, میں نے 1.5 مہینے سے, مطلب نماز جو بھی میں پڑھتی ہوں تو اس کے ساتھ میں سورہ مزمل پڑھتی ہوتی ہوں. ٹھیک. اور دوسرا خواب؟ اور دوسرا خواب میں نے ابھی پچھلے 1-1.5 ہفتہ پہلے دیکھا تھا کہ ایسا کوئی جگہ ہے, پتہ نہیں آپ کی جگہ مجھے یاد نہیں ہے, اور وہاں پہ بہت سے پھلوں کے درخت سے لگے ہوئے ہیں. تو ایک درخت میں سے میں 2 جامن توڑ کے امی کو دیے, اپنی امی کو, اور ایک الوچا توڑ کے دیے. اور اس طرح سے میں آگے دیکھتی ہوں تو الوچے ہی الوچے اور آم اور اس طرح کے پھل ہیں بہت سارے. یہ کیا کرتی ہیں, آپ پڑھتی میری ہیں؟ بہن ہاؤس لیڈی ہیں یا پڑھائی وغیرہ کرتی ہیں؟ نہیں میں ٹیچنگ کرتی ہوں. ٹیچنگ کرتی ہیں. چلے ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں شامل ہوئی. پروگرام دیکھتے رہیے, انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. جی مفتی صاحب. اچھا, طارق محمود صاحب نے فیصل آباد سے یہ خواب پوچھا کہ وائٹ کلر کا انہوں نے کاٹن کا چمکدار سوٹ پہنا ہے اور سر پر ٹرنک رکھے کہیں جاتے ہیں یہ, اور ایک چور آتا ہے, وہ اسے لینے کی کوشش کرتا ہے. پھر ایک بزرگ آتے ہیں جو چور کو بھگاتے ہیں اور ان کو بھیج دیتے ہیں. دوسرا خواب یہ ہے کہ نیا لباس پہنا ہوا ہے, اجنبی لوگ کچھ ہوتے ہیں, کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں, اور انہوں نے جان بوجھ کر کیچڑ سے اپنے آپ کو ان کے ساتھ لگا کر کپڑے خراب کر دیے, اور یہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ میرے کپڑے خراب کر دیے. دیکھیں پہلا خواب اور دوسرا خواب یہ دونوں کا آپس میں لنک ہے کہ پہلے خواب میں بھی آپ نے بہترین سوٹ پہنا ہوا ہے اور دوسرے خواب میں بھی بہترین سوٹ پہنا ہوا ہے. آپ ماشاءاللہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, اور آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی کسی معاملے میں نافرمانی نہ ہو. لیکن بعض اوقات جیسے چور آتا ہے, وہ ٹرنک چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو چور سے مراد یہاں پر آپ کی یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ آپ کے سراؤنڈنگ میں کچھ لوگ ہیں کہ جو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے معاملات خرابی کی طرف چلے جائیں, جو کوشش کرتے ہیں کہ کسی حوالے سے کہیں آپ پھنس جائیں. بزرگ کا آنا اور ان کا بچانا, اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ ہے, اور اللہ رب العالمین آپ کو اپنے پیاروں کے صدقے ان سے بچا لیتا ہے. اب چاہے دنیاوی طور پر کوئی دشمن ہو, چاہے دینی طور پر کوئی دشمن ہو, اللہ رب العالمین بچانے والا. کون سا کیا عمل ہے اس کو جاری رکھے تاکہ اللہ رب العالمین مستقبل میں بھی آپ کو ان تمام چیزوں سے بچاتا رہے. دوسرا خواب جو دیکھا کہ نیا لباس, اجنبی لوگ, اور وہ جان بوجھ کر تھوڑا سا یعنی آپ نیکی بھی کریں بالکل, اور اپنے سراؤنڈنگ میں لوگوں کے ساتھ احسان بھی کریں, بالکل اچھی بات ہے, لیکن نیکیاں کرتے ہوئے یا اچھائی کرتے ہوئے نا اپنی ذات کو جو ہے امتحان میں ڈالنے کی کوشش نہ کریں. بعض اوقات کہتے ہیں کہ بعض اوقات بندہ نیکی کرنے کے لیے جاتا ہے, نہ سمجھی میں کچھ نہ کچھ اس طرح کام ہوتا ہے کہ بجائے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. تو کچھ لوگ ہیں جو آپ کو اس معاملے میں ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ نیکی کر رہے ہوں لیکن وہ آپ کے ساتھ نیکی نہ کر رہے ہوں, یعنی ان کا آپ کو یوں ٹھڈا مارنا اور جان بوجھ کر کپڑے خراب کرنا, یہ اس بات کی طرف دیکھیں, کپڑے کا خراب ہونا نا یوں سمجھ لیجئے کہ گویا کہ آپ وہ
داغدار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو آپ دوست اور دشمنوں میں پہچان رکھیں، احتیاط رکھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حفاظت فرمانے والا ہے، اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں۔ جی ناظرین شامل کرتے ہیں، آپ ٹیلی فون نمبر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں شمیم بول رہی ہوں سہاوا سے۔ جی صحابہ سے بات کریے میری بہن، اپنا خواب سنائیے گا۔ جی میں نے خواب دیکھا ہے، میری بہن کا نام ہے نا صفیہ بی بی، تو وہ حقیقت میں بھی نا کیا نام ہے، وہ بھی بیمار ہے نا، سایہ ہے اس کے ساتھ نا، تو اس کو شکلیں نظر آتی ہے دیوار پہ، تو میں خواب دیکھتی ہوں نا، وہ ہم سے دعائیں کرواتی ہے کہ دعا کریں مجھے جو سایہ نظر آتا ہے دیوار پہ، اپنی شکل نظر آتی ہے بلا کری وہ ہٹ جائے، تو میں خواب میں دیکھتی ہوں وہ ایسے ہی جیسے ہم سے دعائیں کرتی ہے ویسے خواب میں بھی دعائیں کروا رہی ہے، جو فوت شدہ ہے نا ان سے بھی کروا رہی ہے، اور وہ جو فوت شدہ ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا، وہ کہتے ہیں دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ صحابہ سے پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کو بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری بہن کالر کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مدیہ بات کر رہی ہوں علی پور سے۔ جی میری بہن اپنا خواب سنائیے گا۔ جی میری امی نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر پوچھنی ہے۔ پہلے خواب میں وہ دیکھتی ہیں کہ ایک ویران سی جگہ ہوتی ہے، وہاں سے چل کے جا رہے ہوتے ہیں میری امی اور ابو دونوں، تو ایک سڑک انہیں دکھتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ہی دیکھتی ہیں کہ مسجد ہوتی ہے اور ایک گھر بھی بن رہا ہوتا ہے، تو ساتھ میں پودے لگے ہوتے ہیں پھولوں والے۔ کیا لگے ہوتے ہیں؟ میری امی ابو کو کہتی ہیں کہ یہ جو گھر بن رہا ہے یہ آپ کا ہے، تو اس کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس گھر کی جو چھت ہوتی ہے وہ کچی ہوتی ہے نا، وہ دونوں پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے خواب میں میری امی دیکھتی ہیں کہ کہیں جا رہی ہیں وہ، اور ساتھ میں دریا ہے، اس کا پانی بہت صاف ہے، لیکن دو جوڑی ہوتی ہے سانپوں کی، کالے رنگ کے سانپ ہوتے ہیں خوفناک سے، تو وہ جو ہے ان کی طرف بڑھتے ہیں، میری امی پریشان ہو جاتی ہیں، لیکن وہ اپنا راستہ بدل لیتے ہیں اور دوبارہ اسی صاف پانی میں چلے جاتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کے خواب بھی ہم نے سنے، پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سر جیلم سے بات کر رہا ہوں، اشفاق۔ جی اشفاق بھائی جیلم سے بات کر رہے ہیں، اپنا خواب سنائیے گا۔ ہاں میری بیوی ہے پروین، تو اس کو جو خواب وغیرہ آتے ہیں نا وہ پانی میں بہت زیادہ جو اس کو وہ چلتی ہے نا، پانی دیکھتی ہیں خواب میں؟ پانی دیکھتی ہے اور پانی کراس نہیں کر سکتے ہیں وہ۔ اچھا ٹھیک۔ ہاں یعنی کہ پانی میں ہی وہ خواب ان کا ختم ہو جاتا ہے، پانی کراس نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا آپ کی جو وائف ہے پریشان رہتی ہیں؟ جی پریشان تو رہتی ہیں، ان کو تھوڑا پرابلم ہوتا ہے، پہلے بھی وہ ان کا جسم وغیرہ درد بہت زیادہ کرتا تھا۔ آسیہ پروین نام ہے ان کا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا، انشاءاللہ بتائیں گے مفتی صاحب کہ خواب کیا کہتے ہیں۔ نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کالر وہ نا ہاں جی میں کاموکی سے بات کر رہی ہوں۔ جی میں نے نا خواب دیکھا تھا کہ میں اور میرا بیٹے کا نام ہے ولید، ہم جا رہے ہیں کہیں نا، تو رستے میں ایک گھر ہے، تو اس گھر کے باہر باغیچہ سا بنا ہے، اور اس کے اندر نا بہت زیادہ امرود کے پودے لگے ہوئے ہیں، بہت ہرے بھرے پودے ہیں، تو اس میں سے نا اس نے 2 امرود توڑے ہیں، ایک امرود دونوں ہرے ہیں، ایک امرود کچا ہے اور ایک امرود جو ہے نا وہ کافی پکا ہوا ہے۔ تو میں اس کو کہہ رہی ہوں ولید تم نے کیوں توڑے، رہنے دیتا، کہتا ہے ماما کوئی بات نہیں، بس یہ ایک خواب ہے۔ کیا کام کرتا ہے بیٹا آپ کا؟ ہاں جی آپ کا بیٹا کیا کام کرتا ہے؟ میرا بیٹا ابھی کچھ بھی نہیں کرتا، کتنی عمر؟ شادی شدہ ہے۔ ہاں جی شادی شدہ ہے۔ ٹھیک ہے میری بہن، اللہ تعالیٰ اس کو اچھا روزگار عطا فرمائے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم آمین۔ میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں بلوچستان ڈیرہ اللہ سے قرۃ العین بات کر رہی ہوں۔ جی اپنا خواب سنائیے گا۔ جی میں نے نا خواب میں کچھ دن پہلے دیکھا تھا کہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں، کبوتر کی طرح بالکل سفید ہوتے ہیں، تو وہ تتلی جتنے ہوتے ہیں اور نرم بالکل تتلی کی طرح ہوتے ہیں، وہ اڑ رہے ہوتے ہیں، تو دیکھتی ہوں میں خوش ہوتی ہوں، وہ میرے قریب آ کر میرے گلے کو اور میرے چہرے کو نا لپٹ جاتے ہیں، تو میں ان کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ کچھ مر جاتے ہیں، پھر چھوڑ دیتی ہوں ان کو، پھر اڑ کر وہ ایک بوتل کے اندر چلے جاتے ہیں، پھر وہاں سے ان کو جو نکالتے اڑنے شروع کر دیتے، اتنے خوبصورت لگتے ہیں کہ بس۔ اور دوسرا مجھے یہ بھی کہنا تھا کہ وہ میری بہن نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک لڑکی کو جوتے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اس لڑکی کو کہتی ہے کہ یہ جوتے میرے ہیں، پھر ان سے اتروا لیتی ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے بھی یہ خواب سنایا تھا لیکن پورا نہیں سنا سکی تھی۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی جو بہن ہے یہ خواب انہوں نے دیکھا ہے؟
जी जी, तो ये जूतों वो वाला ख्वाब मैरिड है, अनमैरिड है? अच्छा, आपकी छोटी बहन उससे या उतरवा लेती है जी जूते। जिन्होंने ख्वाब देखा है जूतों वाला, वो मैरिड है या गैर शादीशुदा है? नहीं नहीं, वो अनमैरिड है। वो जिससे कुछ जूते उतरवाती कुछ गुस्से की तेज है? है की बात चल रही थी ना, वो उस लड़की के होते हैं, उस अच्छा। लड़की से वो उतरवा लेती है। फिर उसको तंग होते हैं। अभी जो मेरी बहन जो पहनती है ना, वो उसको बहुत ज्यादा आराम देते आपकी हैं। बहन कुछ गुस्से की तेज है? हाँ, थोड़ी थोड़ी। ठीक है। चलें ठीक है मेरी बहन, आप पुलिस से शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ। जी मुफ्ती साहब क्या फरमाएंगे? अच्छा जी, अशरफ साहब ने कराची से ये पूछा कि बड़ा लंबा ख्वाब इन्होंने बयान किया है कि समंदर का साहिल है, एक तरफ साफ दूसरी तरफ गदला पानी है, परेशान होते हैं, मुड़ कर देखते हैं एक मज़ार एक मस्जिद, सोचते हैं कि कोई यहाँ पर है भी नहीं, सुतून वीराना होता है, सुतून के साथ टेक लगाते हैं तो कुछ मज़ा आता है, कुछ आराम मिलता है, फिर उठते हैं आगे जाते हैं तो वीराना है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, फिर एक औरत आती है और वो कहती है कि मुझसे निकाह कर लो। देखिए ये बहुत ही मुंतशिर ख्वाब है और ये ख्वाब ये बता रहा है कि आप इंतहाई मुंतशिरुल ख़यालात हैं, यानी हर वक्त आपका मतलब जहन में, आपके जहन में कुछ न कुछ ख़यालात जो है वो मौजूद रहते हैं और ख़यालात भी जो है ना बेतरतीब नहीं होते, बेतरतीब ख़यालात होते हैं। तो इसी वजह से आपने ये ख्वाब देखा है, इसकी कोई ताबीर नहीं है। फिर इसके बाद जो है वो पेशावर से सादिया बहन ने ये पूछा कि 1-1.5 माह कबल इन्होंने ख्वाब देखा कि एक सदा आई कि जब तुम नमाज के बाद आयत कुर्सी पढ़ती हो तो सूरह मुज़म्मिल भी पढ़ लिया करो। देखिए मैं तो एक बात अर्ज़ करूँ कि नमाज के बाद, फ़र्ज़ नमाज के बाद जो आयत कुर्सी पढ़ता है उसके लिए जन्नत की बशारत है हदीस पाक में। अच्छा, अब सूरह मुज़म्मिल पढ़ लिया करो, तो अब ये ज़रूरी नहीं कि हर नमाज के बाद, हर आयतुल कुर्सी के बाद सूरह मुज़म्मिल पढ़ लिया करें। ये भी बाज़ औक़ात होता है कि एक इशारा होता है कि सूरह मुज़म्मिल अपनी तिलावत में शामिल कर लो। अच्छा, ये फ़कत ये इशारा नहीं, बल्कि ये भी इशारा हो सकता है कि आप नवाफिल में और नेकियों में थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करो। और सूरह मुज़म्मिल के बारे में मैं एक आपको बताऊं कि उलमा फरमाते हैं कि सूरह मुज़म्मिल जो कसरत से पढ़ता है और ख़ास तौर पर सोने से पहले पढ़ता है, बिल आखिर उसे हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार अता किया जाता है। क्या बात, उससे आप तो दिल खुश कर देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी नाज़रीन, इस खूबसूरत हवाले से हम थोड़ा सा आएंगे वक्फे पर, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट में हम दाखिल हो चुके हैं, लेकिन अकेले नहीं, आपको साथ लेकर शामिल हो बगैर टेलीफोन। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं तो प्रोग्राम में साथ लेकर शामिल होता है, ख्याल रब्ता नहीं हो रहा। जी। चले फिर जी मुफ्ती। अच्छा जी, अब एक बहन ने ये पूछा, पेशावर से सादिया बहन ने ये कि एक जगह गए हैं तो फलों के दरख्त हैं, एक दरख्त से ये जामुन तोड़ती हैं और एक से आलूचा तोड़कर अपनी वालदा को देती हैं। मुझे नहीं पता क्या मामला है, लेकिन अपनी वालदा को ये अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा पहुंचा रही हैं किसी हवाले से भी। ये भी एन मुमकिन है कि घर में कोई कमाने वाला ना हो, ये भी एन मुमकिन है इनके अलावा, और ये भी एन मुमकिन है कि घर में और हो लेकिन वो सपोर्ट ना करते हो और ये अपनी वालदा को सपोर्ट करती हैं। तो ये ख्वाब माशाल्लाह बहुत अच्छा है इनके लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन पर करम फरमाए, इनके नसीबों को भी अच्छा फरमाए। मेरे ख्याल में कॉल को शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मिसेस अमान बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी रावलपिंडी से, अपना ख्वाब सुनाइएगा। जी सर, मैंने ये देखा है कि मैदानी इलाका है और ख्वाब है ना, तो हर तरफ सब्जा ही सब्जा है, तो उसके दरमियान में ना एक मैदान के दरमियान में एक बेंच पड़ा हुआ है। तो मैं बेंच पे बैठी हूँ तो मैं चांद की तरफ देखती हूँ, तो चांद ऐसे लगता है जैसे 14वीं का चांद है। अच्छा। तो मैं बड़ी खुश होकर देखती हूँ, तो उसी लम्हे में ना वो चांद मेरी गोद में आ जाता है। अच्छा। तो ख्वाब में मैं सोच रही हूँ कि मुझे कितना अच्छा ख्वाब आया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सितारों को देखा था तो उनको इतनी अच्छी तदबीर मिली थी, तो मुझे भी इंशाल्लाह इस चांद की वजह से बड़ी अच्छी तदबीर मिलेगी। ये ख्वाब में मैं सोचती हूँ और फिर मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ और खुशी से आँख खुल जाती है। आप मैरिड है मेरी बहन? मैरिड है मिसेस रहमान। अच्छा, आपके बच्चे हैं? नहीं, मेरी औलाद नहीं है। अच्छा ठीक है मेरी बहन। बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है आपको औलाद की, सोचने के हवाले से आप? जी बहुत ज्यादा ख्वाहिश है, वज़ाइफ बहुत ज्यादा करती रहती हूँ। अच्छा ठीक है, मुफ्ती आपको बताएंगे ख्वाब के हवाले से। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
السلام علیکم. सलाम. वालेकुम रावलपिंडी से अस्सलाम. अरबाज खान बोल रहा हूँ. अरबाज खान बोल रहे हैं जी, अपना ख्वाब सुनाइएगा. मेरी वालदा ने सदका किया था गोश्त का, तो जिस औरत को गोश्त दिया था वही औरत रात को ख्वाब में आएगी. अच्छा. और मेरी वालदा को काले और सुर्ख हम लोग दे रही हैं. अच्छा, इसकी तबीर बता दें. ठीक है. ठीक है. मुझसे कॉल लें अभी. ले लें, एक ले दो लेते ले हैं. लें. जी अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम. मेरी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ. जी अपना ख्वाब सुनाइएगा. जी, मैं अक्सर ये ख्वाब देखती हूँ, जो मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे अम्मी हैं, अब्बू हैं, जैसे सास है, ससुर हैं, ये देखती हूँ. फिर वो मैं देखती हूँ आते मुझे कुछ, कभी कुछ खिला रहे हैं, कभी कुछ मुझे दे रहे हैं, मैं खा रही, अपने हाथ से भी खिला रहे हैं. अक्सर इस तरह के ख्वाब देखती रहती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा इस तरह के. अच्छा, तो आप सही है, मुझे ठीक है. बताएं कि ठीक है इंशाल्लाह बताएंगे. प्रोग्राम देखती रहिएगा. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. जी मुफ्ती साहब. अच्छा जी, अब बहन ने सुहाबा से शायद पूछा कि इन्होंने ख्वाब में देखा कि एक सिस्टर है इनकी, और वो इनको कुछ शक है कि उन पर कुछ जिन्नात हैं, असरात हैं. तो वैसे भी इनसे दुआएं कराती हैं. तो ख्वाब में इन्होंने देखा कि वो दुआएं करवा रही हैं. तो ये ख्वाब हिम्मत है कि जो हकीकत में वो ज़ाहिर है कि ख्वाब में है. और ज़ाहिर है कि जब एक परेशान हो घर में तो सब परेशान, और बिलखुसूस औरत ज़ात परेशान हो तो ज़ाहिर है कि परेशानी ज़रा ज़्यादा बढ़ जाती है. मेरी बहन के मामले में वहम न करें. और ये क्या होता है कि असरात हो गए, ये हो गए, वो हो गए, अरसे से आप परेशान हैं, तो अपनी बहन से कहें कि नमाज की पाबंदी रखें. और दूसरी बात, ये जो मैं बता रहा हूँ ये है ही इसी काम के लिए कि 11 मरतबा सूरह फलक, 11 मरतबा सूरह नास, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के बहन ख़ुद पढ़ ले या कोई और पढ़ ले, उन पर दम करे, दम के हवा पानी पिलाए. 11 रोज़, 22 रोज़ या रोज़ाना 1 मरतबा ये पढ़ के दम के हवा पानी पिलाती रहे. इंशाअल्लाह किसी किस्म के बद असरात नहीं होंगे. और घर में सूरह बकरा, अगर ये ना हो सके सूरह बकरा मुकम्मल, तो सूरह बकरा का आखिरी रुकू आमन रसूल तफनसुरना अलल कौमिल काफिरीन, ये 3 मरतबा पढ़ के पानी पर दम करके घर के चारों कोनों पर पानी छिड़क लें. इंशाअल्लाह जो भी असरात होंगे वो दूर हो जाएंगे. फिर इसके बाद जो है वो मदीहा बहन ने हरीपुर से पूछा कि इनकी वालदा ने देखा कि अम्मी अबू वीरान सड़क पर हैं, मस्जिद है, घर है, और वहाँ पौधे लगे हुए हैं, घर की छत जो है वो कच्ची है. यानी कुछ मामलात इनके साथ ऐसे हैं कि मतलब मिसाल के तौर पर ये समझ रहे हैं कि ये काम होने वाला है या हो चुका है, लेकिन हकीकत में वो काम अभी होने में कुछ वक्त दरकार है. अच्छा, दूसरी बात ये भी हो सकती है कि ज़ाहिर घर की प्लानिंग वालिदैन ही करते हैं, और ये भी ऐन मुमकिन है कि वालदा कुछ बोल रही हो, वालिद कुछ बोल रहे हो, तो प्लानिंग सही तरीके से ना होती हो. और ये भी ऐन मुमकिन है कि इनमें से एक प्लानिंग करने में कमज़ोर है. इसमें इस बात की तरफ भी इशारा है. तो गौर कर लीजिए, जिस चीज़ में कमी है उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश फरमाएं. झेलम से अशफाक साहब ने कहा कि इनकी वाइफ देखती हैं कि यानी पानी है और क्रॉस नहीं कर सकती. इनकी वाइफ कुछ ऐसी परेशानियों में है, चाहे वो जिस्मानी हो, चाहे वो यानी मादी तौर पर हो या ज़ाहिरी तौर पर हो, वो उन परेशानियों से निकल नहीं पा रही. तो ये ख्वाब की ताबीर है. अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए. और अस्तगफिरुल्लाह हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ लें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम कसरत से पढ़ें. कामुकी से बहन ने पूछा कि ये उनका बेटा कहीं जा रहे, रास्ते में दरख्त है और अमरूद है, कच्चा है, पक्का है, और वो बेटा तोड़ लेता है. तो ये कहती हैं कि क्यों तोड़ा. ये इस बात की तरफ थोड़ा सा इशारा हो रहा है कि इनका जो बेटा है ना, वो थोड़ा सा यानी आप पर ये जाहिर करता है कि वो काम करना चाहता है, लेकिन थोड़ा सा काम के मामले में कमज़ोर है. तो थोड़ा मोहब्बत के साथ समझाएं. इंशाल्लाह वो काम करेगा, एक मरतबा लग जाएगा तो इंशाल्लाह इस्तिकामत के साथ करता रहेगा. उसके लिए आप जो है यानी उसके लिए निअमल मौला व निअमन नसीर जो है सुबह शाम 11 मरतबा पढ़ लिया करें अव्वल आखिर तीबा दुरूद शरीफ के साथ. अच्छा, बलूचिस्तान से कोतुल ने ये पूछा कि छोटे छोटे परिंदे हैं, कबूतर की तरह उड़ रहे होते हैं और ये खुश होती हैं, हाथ लगाने की कोशिश करती हैं लेकिन मर जाते हैं. ये मेरी बहन जो है ये आम तौर पर ये समझती हैं कि खुशी
یا فلاں کام ہونے والا ہے لیکن این ٹائم پر وہ ہوتا ہے کہ یار یہ خوشی مجھے نہیں ملی، یہ فلاں چیز مجھے نہیں ملی، اور زیادہ تر یہ خوابوں کی دنیا میں رہنے کی کوشش کرتی ہیں، یہ حقیقت کی دنیا میں آئے۔ میرا رب تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، اور آپ اس کی طرف ہاتھ اٹھا کر دیکھیں، وہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد نہیں فرمائے گا۔ نمازوں کی پابندی کیجئے اور اس سے دعا مانگتے ہیں، اس کے حبیب کے صدقے میں انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ اچھا جی، کہتی ہیں ان کی بہن نے دیکھا کہ ایک لڑکی جوتے پہنتی ہے اور وہ اتروا لیتی ہے۔ ان کی جو سسٹر ہے وہ تھوڑا سا ضدی ہیں، اور تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا کہ مطلب جو چیز مجھے ہے بس مجھے وہی چیز چاہیے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین آپ کی بہن کے جو رشتے کا معاملہ ہے اسے صحیح فرمائے، اچھی جگہ پر رشتہ فرمائے۔ صبح و شام یا لطیف یا اللہ 33 بار پڑھ لیا کریں، ولا خطیبہ درود شریف کے ساتھ نمازوں کی پابندی رکھیں۔ مسز عبد الرحمن نے پنڈی سے یہ پوچھا کہ میدانی علاقہ ہے، سبزہ سبزہ ہے، بیشتر ہے، 14ویں کا چاند گود میں آیا، یہ بڑا خوبصورت خواب ہے، لیکن ہر وقت سوچتی ہیں تو کوئی تعبیر نہیں ہے۔ اگر سوچے اتنی نہیں، ایک نارملی ہے، تو پھر انتظار رکھیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین بہت کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور پنڈی سے ارباز صاحب نے پوچھا کہ ان کی والدہ نے جن کو صدقہ دیا وہ خواب میں نے کالے اور سرخ اب لوگ دے رہی ہیں، ہم لوگ چھوٹے سے ہوتے کھانے کے، یہ بہت اچھا خواب ہے، صدقے کی قبولیت کی طرف اشارہ ہے۔ کراچی سے بہن نے پوچھا کہ جو ہے وہ مرحومین کو خواب میں دیکھتی کہ وہ آ کر انہیں کھلاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ اگر ایصال ثواب کر رہی ہیں تو وہ آپ سے خوش ہیں، اور اگر ایصال ثواب اتنا نہیں کر رہی اور وہ خواب میں اس طرح آ رہے ہیں تو ایصال ثواب کرنے کی ضرورت ہے۔ دونوں چیزیں اگر نہ ہوں تو مرحومین کا خواب میں آ کر کچھ کھلانا، کچھ دینا، یہ صاحب خواب کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اچھا ہوتا ہے۔ جی ناظرین، آئیے ذرا دیکھیں ویڈیو کالز میں کیا خواب آتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام اقرا بی بی ہے، اور میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں اور میری بہن اور میری امی، ہم سب، میں بہت بیمار تھی، میری امی اور میری بہن آئے میرے گھر اور انہوں نے کہا کہ تمہیں ہم ایک درگاہ پہ لے جاتے ہیں، تو میری بہن اور میری امی مجھے درگاہ پر لے کر جاتے ہیں، اور وہاں راستے میں ہم جب درگاہ پر پہنچ جاتے ہیں، وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا کہ بیٹا یہاں ابھی آپ مت آؤ، باہر گھوم پھر لو، میں بچوں کو قرآن شریف پڑھا رہا ہوں۔ اس خواب کا مطلب کیا ہے؟ السلام علیکم، مجھے ایک خواب آیا تھا، میں نا اپنی آنٹی کے گھر گئی تھی، ادھر نا میں نا ادھر بیٹھی ہوئی تھی، میں چیز لینے گئی باہر، اور جب باہر سے میں اندر آئی نا تو اندر زمین اور دیواروں پہ اور ہر جگہ پہ نا بچھو اور نا کیڑے مکوڑے، ہر طرح کی گندی چیز تھی، تو میں ڈر گئی، میں اتنا ڈر کے چل رہی تھی، اور میری بہن اپنی سہیلی کے ساتھ انہیں بچھوں اور چیزوں کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، اور میں اتنا خوف کھا گئی ان کو۔ السلام علیکم بھائی، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا مرشد فوت ہو چکا ہے۔ اچھا، میں نے اسکپ اس لیے کروایا ہے کہ یہ ابھی کچھ دیر پہلے بریک میں نے اتفاق یعنی ان سے میں نے سن لیے تھے نا پورے، تاکہ وقت ضائع نہ ہو، اور کیونکہ بہت لمبے خواب تھے اسی لیے ہم نے حفظ ما تقدم کے اعتبار سے پہلے بریک میں سن زیادہ لوگوں کو لیے۔ شامل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، اب بہن نے یہ جو پورا خواب بھیجا نا، یہ اللہ پر توکل کریں اور دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، اور آپ صبح و شام یا ذل جلالی والاکرام 33 بار پڑھ لیا کریں، اور کثرت سے درود پاک پڑھیں، اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، انشاءاللہ آپ کی ہر آس پوری ہوگی، ادھر ادھر خامہ خانہ جائیں، اس کے پیارے محبوبوں کے وسیلے سے مانگیں۔ آنٹی کے گھر گئی تھیں، باہر چند یعنی وہاں گئی کسی کام سے، واپس آئی تو بچو ہر طرح کے، یہ بچی ہیں، اور عام طور پر بچوں کے خواب اس طرح نہیں ہوتے، لیکن بعض اوقات والدین کے حق میں ہوتے ہیں، تو احتیاطاً بچھو وغیرہ ہے تو صدقہ وغیرہ دے دیں کہ اللہ رب العالمین ہر قسم کے دشمنوں سے، حاسدین کے حسد سے، ظالمین کے ظلم سے محفوظ و معمون فرمائے۔ یہ آخر میں جو خواب دیکھا کہ مرشد پاک فوت ہو گئے ہیں، اب دیکھیں نا، نامکمل بات کی، حضرت نے کچھ بتایا نہیں کہ حقیقت میں وہ زندہ ہے نہیں، یعنی ہمارے لیے مشکلات پیدا کر کے چلے، یعنی حضرت نے کر دیا۔ اگر
اگر وہ حیات طیبہ کے ساتھ متصف ہیں تو لمبی زندگی کی طرف اشارہ ہے. اللہ رب العالمین ان کا سایہ پست صدا قائم و آباد رکھے. بہت شکریہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ انشاءاللہ کل پاکستانی ٹائم کے مطابق دوپہر 12 بجے کی خدمت پیش کی جائے گی. خیر انشاءاللہ اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آج کا آزاد پھر حاضر ہوگا. ہم سب کو دعا میں رکھیے، درود پاک کی کثرت رکھیے. رمضان مبارک شروع والے ہیں، ہم سب کو ہر لمحے دعا میں رکھیے گا. اللہ آپ کا ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.